सीट पे जनाब स्पीकर मैं इस सीट पे रहा 3-3.5 साल। मैंने जिस तरह तौहीन और तस्दीक की गई, घरों पे छापी पड़ी, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तारिक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर में वो किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाए। जिस तरह साइपर में जो हमारा मौक़िफ़ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये जो उसने बात की है, अब पहले मैं तो दूसरी बात करना चाहता हूँ। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक दिन में 11-11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो है ना अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। इसलिए कि इलेक्शन के दौरान अपने वर्कर को, अवाम को मायूस किया जाए कि इमरान खान की कोई कैरियर नहीं है। अवाम ने दिखा दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। जो जिस तरीके से सबसे पहले मैं मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई के घर पे छापा पड़ा, जिस तरह ताकि कोई भी अपनी हक की बात ना कर सके। जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना आप देखें, हम कानून और आइन को, हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त ही के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आइन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है।
لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے پرمنٹ سلوشن نکلے۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کیا ہیں بیٹے؟ بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو دھاندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے، کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہ جو دبات چوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے۔ یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا۔ میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے بجٹ میں کہ 262 بلین دیں گے، ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا۔ جو پیٹرولیم اور دیگر چیزوں میں جو کمٹمنٹ کی گئی 75 بلین کا، یعنی ایک طرف وہاں جنگ زدہ علاقہ ہے، وہاں ایک طرف شورش بپی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا تھوڑا بہت روزگار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا۔ ہمارا جو خواب تھا کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور ایشین جو رشین اسٹیٹس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے وہ آپ نے بند کر دیا۔ آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ وہاں مزید دہشت گرد پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وہاں مزید ایکسٹریمزم بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد رکھیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے، ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ میں اس کے علاوہ دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جو ہے نا یہ جو عمران خان کے اوپر مختلف کیسز بنائے گئے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کہ من گڑت ہے، جو بے بنیاد ہے، جس طرح اس کے خلاف میڈیا کمپین چلایا گیا، ایک نیریٹو بنائی گئی، وہ عمران خان جس نے اس ملک کو شوکت خانم اسپتال دیا جو کینسر کی مریضوں کے لیے مفت علاج، وہ عمران خان جس نے اس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتا، وہ عمران خان جو ٹریڈ مارک کے پوری دنیا میں عمران خان کا نام پہچانا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر کوئی جو ہے نا کوئی ہم سب پہ سارے دہشت گرد ہے۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہے، سب سے پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف، آپ نے شاہ محمود قریشی کے خلاف، آپ نے ہمارے صدر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، ہماری خواتین کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ فوراً واپس لے. آپ ان تمام کیسز کو عمران خان کو ریلیز کروائیں. اور پھر جو ایجنڈا ہے، ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی پہ، ہم آئین کی بالادستی پہ، ہم آزاد جوڈیشری پہ بالکل ہم اوپن ہیں. سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق 47 کے ذریعے جو ہے چھینا گیا ہے. ہمیں ہمارے لیڈران کو رہا کیا جائے. اور جو پیمرا نے بین لگایا عمران خان کی اوپر، اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے. ون سائیڈڈ جو ہے نا سب کچھ چل رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیمرا جو ہے یہ بین اٹھائے. انشاءاللہ تعالی میرے اسپیکر صاحب، آپ کو پتہ ہے ہم نے جو سیاست کی، میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس میں رہا ہوں. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. عمران خان کے ساتھ جب ہم پہلے تھے 97 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے. ہم نے اس کے ساتھ چلتے رہے، جدوجہد کی، لمبا عرصہ چلے ہیں. ہم اس ملک میں آئین اور قانون کے لیے انشاءاللہ اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ ہم کسی دباؤ اور کسی کے پریشر کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے. السلام علیکم.